السلام علیکم۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں گورننس آف پاکستان اکانومی میں۔ پاکستان میں ہر شخص ٹیکس ادا کرتا ہے، لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ کتنا ٹیکس ادا کرتے ہیں، کیسے ادا کرتے ہیں اور کس کس مد میں ادا کرتے ہیں۔ تو آج ہم یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کسی ملک کے لیے ٹیکس کی کیا اہمیت ہے اور سال 2021-22 میں پاکستان نے کتنا ٹیکس اکٹھا کیا۔ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، انسانوں کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ ابتدا میں انسانوں کی ضروریات کم تھی، جس کی وجہ سے وسائل زیادہ اور مسائل کم تھے۔ لیکن جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی، انسانوں کی ضروریات بھی بڑھتی گئی، وسائل کم ہوتے گئے اور مسائل زیادہ۔ دوسری طرف جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور قائم ہے، یعنی ازل سے ابد تک طاقت کی ایک جنگ جاری ہے۔ پہلے ادوار میں لوگ پتھروں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ تانبے کی دریافت ہوئی اور انسانی تاریخ کا ایک لمبا سفر طے کرتے ہوئے ٹینکوں، توپوں اور جہازوں تک پہنچ گئی، اور یہ سلسلہ موجودہ دور میں ایٹم بم اور کیمیائی ہتھیاروں تک وسیع ہو گیا، جس کو استعمال کر کے چند ہی لمحوں میں دنیا کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طاقت کی دوڑ میں یہ تجربہ بھی حاصل ہوا کہ صرف ہتھیاروں کے استعمال سے مکمل طاقت حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ مکمل طاقت حاصل کرنے کے لیے دنیا کی اکانومی یعنی معیشت کو بھی قابو کرنا ہوگا۔ دنیا کی معیشت کو قابو کرنے سے پہلے یہ ضروری تھا کہ اپنے ملک کی معیشت کو سنبھالا جائے۔ اپنے ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے ملک میں ایک اچھے ٹیکس کا نظام ہونا ضروری ہے۔ اسی طاقت کو حاصل کرنے کی دوڑ میں آج ہمیں امریکہ، چین اور روس جیسی طاقتیں سب سے آگے نظر آتی ہیں، جنہوں نے پہلے اپنے ملک میں بہترین ٹیکس کا نظام قائم کیا اور آہستہ آہستہ پوری دنیا کی معیشت کی لگام سنبھال لی۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان اس معاشی ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گیا اور خطرناک حد تک ایک مقروض ملک بن گیا، جس کی سب سے بڑی وجہ ناقص ٹیکس کا نظام ہے۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، لیکن یہاں پر ہر سال ہزاروں ارب روپے کا ٹیکس چوری کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم پاکستان کے ٹیکس کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان میں 2 قسم کے ٹیکس ہیں، ایک ڈائریکٹ ٹیکس اور دوسرا انڈائریکٹ ٹیکس۔ ڈائریکٹ ٹیکس وہ ٹیکس ہے جو حکومت کیپیسٹی یعنی کسی کی استطاعت کو دیکھ کر لگاتی اور وصول کرتی ہے، یعنی آمدن کو دیکھ کر، جبکہ انڈائریکٹ ٹیکس سب سے یکساں وصول کیا جاتا ہے، جس میں امیر اور غریب کی کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کی ماہانہ آمدن 5 لاکھ روپے ہے اور دوسرے شخص کی ماہانہ آمدن 30,000 روپے ہے تو دونوں سے یکساں شرح کا ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ ڈائریکٹ ٹیکس کی 2 بڑی اقسام ہیں، ایک انکم ٹیکس اور دوسرا پراپرٹی ٹیکس۔ انکم ٹیکس حکومت مختلف ذریعوں سے حاصل کرتی ہے، جیسا کہ سیلری یعنی تنخواہ، انکم فرام بزنس یعنی کاروبار سے آمدنی، کیپٹل گین ٹیکس یعنی خرید و فروخت کی آمدنی جیسا کہ شیئرز، اور انکم فرام ادر سورسز یعنی دوسرے ذرائع سے آمدنی۔ اب ہم پراپرٹی ٹیکس کی طرف آتے ہیں، جو کہ ڈائریکٹ ٹیکس کی دوسری قسم ہے۔ پراپرٹی ٹیکس بھی مختلف ذریعوں سے وصول کیا جاتا ہے، جس میں کیپٹل گین ٹیکس، مثلاً اگر آپ نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے اور 3 سال سے پہلے اس کو منافع میں بیچا ہے تو آپ کو کیپٹل گین ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ کیپٹل ویلیو ٹیکس آپ کی موجودہ پراپرٹی پر وصول کیا جاتا ہے۔ سٹیمپ ڈیوٹی، جو کہ پراپرٹی کے خرید و فروخت کے دوران دستاویزاتی عمل کے دوران وصول کیا جاتا ہے۔
ایڈوانس ٹیکس جو کہ رینٹ یعنی کرائے سے وصول کیا جاتا ہے۔ پاکستان نے سال 2021-22 میں حکومت نے 2278 ارب روپے کا ڈائریکٹ ٹیکس اکٹھا کیا، جو کہ کسی بھی سال میں سب سے زیادہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکس کے بارے میں، جو کہ امیر اور غریب کا فرق نہیں کرتا اور سب سے یکساں وصول کیا جاتا ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکس پاکستان میں 3 ذریعوں سے وصول کیا جاتا ہے، جس میں سیلز ٹیکس، کسٹم ٹیکس اور ایکسائز ٹیکس شامل ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ان تینوں کے بارے میں۔ سیلز ٹیکس جو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ وصول ہونے والا ٹیکس ہے۔ ہم جب بھی کوئی چیز خریدتے ہیں تو حکومت اس چیز کی قیمت میں سیلز ٹیکس وصول کرتی ہے، جس کی شرح پاکستان میں 17% ہے، یعنی ہر 100 روپے کی خریداری پر ہمیں 17 روپے سیلز ٹیکس دینا ہوتا ہے۔ پاکستان میں سال 2021-22 میں حکومت نے تقریباً 2525 ارب روپے کا سیلز ٹیکس اکٹھا کیا۔ کسٹم ٹیکس۔ کسٹم ٹیکس وہ ٹیکس ہے جو امپورٹ پر لگایا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز جب باہر کے کسی ملک سے درآمد کی جاتی ہے تو اس پر یہ ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ کسٹم ٹیکس کی شرح پاکستان میں 20% ہے، یعنی ایک امپورٹڈ چیز جس کی قیمت 100 روپے ہے، اس میں 20% کسٹم ٹیکس یعنی کسٹم ڈیوٹی شامل ہوگی۔ کسٹم ڈیوٹی کے علاوہ بھی جب ایک امپورٹڈ چیز بازار میں بیچی جاتی ہے تو اس پر 17% سیلز ٹیکس بھی لگایا جاتا ہے، یعنی اگر ایک امپورٹڈ چیز 100 روپے کی ہے تو اس میں 37 روپے ٹیکس شامل ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ دیگر ٹیکس جیسا کہ ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی جس کی شرح 7% ہے، ریگولیٹری ڈیوٹی جس کی شرح 10% ہے اور ایڈیشنل سیلز ٹیکس جس کی شرح 3% ہے، بھی کسٹم ٹیکس پر لگایا جا سکتا ہے۔ تو اب 100 روپے کی امپورٹڈ چیز پر 57 روپے تک کا ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان کے جی ڈی پی میں انڈسٹری کا حصہ صرف 18% ہے، جس کی وجہ سے ہم زیادہ تر اشیاء دوسرے ممالک سے درآمد کرتے ہیں اور ملک میں دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں سال 2021-22 میں تقریباً 1000 روپے حکومت نے کسٹم ٹیکس کی مد میں جمع کیے۔ ایکسائز ٹیکس جو کہ انڈائریکٹ ٹیکس کی تیسری قسم ہے، یہ وہ ٹیکس ہے جو کسی بھی چیز کو پاکستان میں بناتے ہوئے یعنی مینوفیکچرنگ پر لگایا جاتا ہے۔ یہ ٹیکس زیادہ تر را مٹیریل پر لگایا جاتا ہے۔ پاکستان میں سال 2021-22 میں 322 ارب روپے کا ایکسائز ٹیکس وصول کیا گیا۔ تو آج ہم نے یہ جانا کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار اس کے ٹیکس کے نظام پر ہے۔ پاکستان میں کل ٹیکس کا صرف 35% ڈائریکٹ ٹیکس سے وصول کیا جاتا ہے، جبکہ 65% انڈائریکٹ ٹیکس سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ آئیے آخر میں ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستان میں سال 2021-22 میں جمع ہونے والے ٹیکس پر۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ گڈز کی مد میں موصول ہونے والا ٹیکس وفاق کے پاس جاتا ہے اور سروسز کی مد میں موصول ہونے والا ٹیکس صوبوں کے پاس جاتا ہے۔
میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنے کمنٹ سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔